نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عہدے اور مناصب اہل لوگوں کو دینے چاہیے، محض سیاسی بنیاد یا نسلی و وطنی بنیاد یا قرابت و خاندان کی بنیاد پر کسی کو عہدہ نہیں دینا چاہیے۔ حکمرانوں کو عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے، امانت و دیانت اور صداقت کی پاسداری کرنی چاہیے اور ظلم کے ارتکاب سے بچنا چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ حکمرانی کی ذمہ داری ان لوگوں کو سپرد کرنی چاہیے جو صادق و امین ہوں، صلاحیت اور صالحیت کے پیکر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا، جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہو تو قیامت کا انتظار کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اسلامی سیاست میں ایسے لوگوں کی حکمرانی کا تصور نہیں جو اخلاقی انحطاط کا شکار ہوں، عوام کے حقوق غصب کرنے والے ہوں، ذاتی مفادات کی خاطر ملکی مفادات کو داؤ پر لگانے والے ہوں، جھوٹ کا سہارا لینے والے ہوں اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امین کو خیانت دار تصور کیا جائے گا، اور رویبضہ خوب بولے گا۔ پوچھا گیا کہ رویبضہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، عامت الناس کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔